السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب سسٹرز؟ الحمدللہ ہماری کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ کثیرا، والحمد للہ بکرۃ واصیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم اعزلنا تحت ظل عرشک یوما لا ظل الا ظلک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک، اللہم توفنا وانت راض عنا غیر غضبان، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا وامکرنا ولا تمکر علینا وانصرنا علی من بغى علینا، ربنا جعلنا لك شکارا لك ذکارا لك رحابا لك متبعا لك مخبتا الیک اواہا منیبا، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وکل حاجات المسلمین والمسلمات، اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن سورۃ النساء آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہوگا انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ، للرجالی مردوں کا، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدانی اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین،
والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کا نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدانی اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس سے جو قلّ تھوڑا ہو، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبم مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِذَا اور جب، حضر القسمت آ جائیں وراثت کی تقسیم کا وقت، اولو القربہ قرابت والے، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم اور پس انہیں رزق دے دو، منہ اس میں سے، وقولوا لہم اور تم سب بات کرو، لہم ان سے، قولا معروفا بات اچھی، ولیخشی الذین چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو جو سب چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا اولاد کمزور اور ناتواں، خافو سب ڈریں، علیہم ان پر، واتقوا اللہ فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ سب ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ سب کریں، قولا سدیدا سیدھی اور سچی بات، ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو سب کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کے مال، ظلمن ظلم کرتے ہوئے، انما سوائے اس کے، یا در حقیقت، یأکلون وہ سب بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون جلد ہی وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری ایک مرد کا حصہ، مثل برابر ہے، حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے، فَإِن كُنَّ پس اگر ہوں، نساءً عورتیں، فوق اثنتین دو سے اوپر، فلہن تو ان سب کے لیے، ثلثا دو تہائی ہے، ما ترکا اس سے جو اس میت نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ اگر ہو، واحدتاً ایک ہی بیٹی، فلہ النصف تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، مما اس سے جو تارکا چھوڑا اس میت نے، ان کان لہ ولد اگر ہو اس کی اولاد، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ تو اس کے وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ ثُلُث تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہوں اس میت کے بھائی یا بہنیں، فَلِأُمِّهِ سُدُس تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوسی جو وہ نصیحت کرے، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، لا تدرون نہیں تم سب جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعاً نفع کے لحاظ سے، فریضتاً یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیماً حکیمہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترک ازواجکم اس سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں،
علم یکن لہن، اگر نہ ہو ان کے لیے ولد اولاد، فإن کان، پس ہو اگر ان کے لیے اولاد، فلکم الربع، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما، اس چیز سے، ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، یہ تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، یوسینا، وہ وصیت کریں، بہا، اس کی، اودین، یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد، بشرطے کہ اگر نہ ہوں تمہارے اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہارے لیے ولد اولاد، فَلَهُنَّ، تو تمہاری ان بیویوں کے لیے سمن، آٹھواں حصہ ہے، مما، اس سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، یہ تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، تو سونا، جو تم سب وصیت کرو، بہا، اس کے ساتھ، اودین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہو ایسا مرد، یورث، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، کلالتاً، کلالہ، او امرأۃ، یا ایسی کوئی عورت کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے بھائی ہوں، او اختن، یا ایک بہن ہو، فَكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، سدس، چھٹا حصہ ہے، فَإِنْ كَانُوا، اور اگر وہ سب ہوں، اکثر، اس سے زیادہ، من ذالک، اس سے زیادہ، فہم شرکاء، تو وہ سب شریک ہوں گے، فی الثلث، ایک تہائی میں، من بعد وصیت، یہ تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہے، یوسا بہا، جو وصیت کی جائے اس کی، اودین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، غیر مضار، اور وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، وصیتم من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حلیم، تحمل والے ہیں، تل کا، یہ حدود اللہ، حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ کامیابی ہے بڑی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی حدوں سے، یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اسے، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس آگ میں، وَلَہُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تلاوت۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجالی نصیب مما ترک الوالدانی اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو چھوڑ جائیں والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار. والدانی جو ہے وہ جمع ہے والد کی اور اقربون جو ہے وہ قرب کی جمع ہے کاف رابا اس کا روٹ ہے. وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدانی اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار. مما قل
تھوڑا ہو اس سے، او کثرا یا زیادہ ہو، نصیبم مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت جو تھے وہ ہمیں تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے یتیموں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں جو تھے وہ بتا رہے تھے، اور ناجائز طریقے کے ساتھ مال کھانا اور کمانا اور عورتوں پر ظلم کرنا، اس کی سخت قسم کی وعید جو تھی وہ بیان کی گئی۔ کیونکہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کا، جیسے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کس قدر ظلم و ستم جو تھے وہ ہو رہے تھے، جس میں یتیم عورت جو تھی وہ زیادہ طرح طرح کے ظلم و ستم میں جو تھی وہ پس رہی تھی۔ تو پھر ایسا یہ معاشرہ، عرب کا جو معاشرہ تھا، ایسا شتر بے مہار معاشرہ ہو گیا تھا کہ یتیموں کو اور خواتین کو ان کے حقوق سے جو تھا وہ محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو پھر ان کے لیے جو کمزور لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے اپنا حق لینے کی جو تھی وہ طاقت نہیں ہوتی تھی، اور قانون وراثت میں بھی ظالموں نے دونوں کو فطری اور قانونی حق سے جو تھا وہ محروم کیا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ اخلاقیات کی پستی کا جو تھا وہ شکار تھا۔ وہاں پر کوئی حکومت، عدالت کا کوئی چیز انصاف کی نہیں تھی۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمیشہ چھوٹے پر جو تھا وہ ظلم کرتا تھا، جو کمزور ہوتا تھا، اور معمولی بات پر جو تھا وہ جھگڑا شروع ہو جاتا، اور ایسا جھگڑا ہوتا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور پھر کئی خاندان جو تھے وہ انا پرستی اور دشمنی کی بھینٹ جو تھے وہ چڑھ جاتے، اور پھر ان میں جب لڑائیاں شروع ہوتی تو وہ سالوں سال جو تھیں وہ قائم رہتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاشرے کی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں پر خاص رحمت کی تو اپنے پیغمبر، آخری الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رہنمائی اور صراط مستقیم کی دعوت کے لیے بھیجا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کہ وہ لوگ کھلم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو تقسیم وراثت کے معاملے میں جو تھی وہ بھی طرح طرح کے ظلم جو تھے وہ ڈھائے جاتے تھے۔ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ غور و فکر ہیں، آپ اس کے نوٹس آج ضرور لیجئے، تاکہ وراثت کی معاملے جو ہیں وہ بڑے ہی نازک ہوتے ہیں۔ عورتوں کو بھی جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تو نمبر 1، خامد کی وفات کے بعد بیوہ اور بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ نمبر 2، عورتوں کو مالی حقوق سے مکمل طور پر جو تھا وہ محروم کیا جاتا۔ بسا اوقات وراثت کا حقدار صرف بڑے بیٹے کو ہی جو تھا وہ قرار دیا جاتا تھا۔ بسا اوقات حق وراثت صرف بیٹیوں کے لیے جو تھا وہ بیٹوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا۔ تو اہل عرب نے یہ اصول اور ضابطے جو تھے وہ اپنے طرف سے ہی مقرر کیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میت کے ترکے کا وارث صرف وہ بیٹا ہوگا جو گھوڑے پر سواری کر کے دشمنوں سے لڑنے اور مال غنیمت کے لانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو اسلام نے آ کر جو تھا ان ساری برائیوں کو الحمدللہ ختم کیا، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اوس بن ثابت جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیوہ تھی جسے کجاتا کہا جاتا تھا۔ سیدنا اوس کے چچا زاد بھائیوں نے ان کے مال پر جو تھا وہ قبضہ کر لیا، ان کی بیٹیوں اور بیوہ کو کچھ نہ دیا۔ سیدنا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری حقیقت حال جو تھی وہ بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو تھیں وہ نازل کر دیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی وراثت سے ہر وارث کو اس کا مقرر کردہ شرعی حصہ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا، جس میں مرد، عورتیں، طاقتور، کمزور سب برابر ہیں۔ ترکہ چاہے زیادہ مال ہو یا تھوڑا ہو،
ہر صورت میں ورثاء کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ان تک پہنچایا جائے گا۔ تو اسلام نے آ کر عورتوں کے اور بچوں کے حقوق جو ہیں وہ زندہ کیے۔ تو اسلام کا یہ سب سے بڑا جو تھا وہ عورتوں پر احسان ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدانی، اس سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، مما قلّا، جو کہ ان میں سے جو کہ کم ہو، او کثرا، یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کا وقت حاضر ہو جائے، یعنی وراثت کی تقسیم کا وقت آ گیا ہو، اولو القربى والیتامى، اور قریبی رشتہ دار اور یتیم، یا تعمیم اس کا روٹ ہوگا، والمساکین، اور مسکین، فرزقوہم، پس ان کو تم رزق دو، را زا قاف اس کا روٹ ہوگا، وقولوا لہم، اور کہو ان کے لیے، قولا معروفا، بات دستور کے مطابق۔ پہلے زمانے میں کیونکہ گھر بڑے بڑے ہوتے تھے اور گھروں میں آنا جانا بھی رشتہ داروں کا بہت زیادہ ہوتا تھا، مطلب کہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اجازت کے ساتھ جو ہیں وہ آئیں اور پھر اجازت کے ساتھ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھیں، بلکہ رشتہ دار جو تھے وہ ایک دوسروں کے گھروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تقسیم وراثت کے وقت بھی اگر گھر میں یتیم یا مسکین موجود ہوں جن کا وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں، تو انہیں بھی از روئے شفقت، ہمدردی کے طور پر ترکے میں سے کچھ نہ کچھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر تم ان میں سے ان کو نہ دو، فرزقوہم، تو دو ان کو اس میں سے، یعنی جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، یتیم بھی اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اس وراثت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دو، حالانکہ ان کا حصہ ویسے نہیں بنتا، لیکن بطور گفٹ جو ہے ان کو دے دو۔ اور اگر تمہارا دل نہیں ہے ان کو دینے کا، یعنی قریبی رشتہ داروں کو کچھ دینے کو دل نہیں ہے اور یتیموں کو بھی، تو پھر ان کو ڈانٹ کر نہ کہو کہ جاؤ اپنے گھروں میں یا جا کر بیٹھو، یہاں پر ہمیں کیوں تکلیف دے رہے ہو، بلکہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ہی پیش آؤ۔ تو اس خوش اخلاقی کے ساتھ یعنی ان کو اچھی بات جو ہے وہ ضرور کہو، کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کا دل جو ہے اس چیز سے تنگ پڑے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے کہ انسان اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کم از کم اس سے بات جو ہے وہ اچھی کر لے۔ اگر کوئی فقیر یا مسکین یا قریبی رشتہ دار گھر میں آئے ہیں اور کچھ لینے کی تمنا رکھتے ہیں تو ان کو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیونکہ ان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ایز اے گفٹ، ایز اے احسان ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اور اگر کچھ نہ دے سکے انسان تو کم از کم ہمدردی کے چند بول ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ بولنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں، خا شین یا اس کا روٹ ہے، الذین، وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم، جو چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، تارا کا اس کا روٹ ہوگا تا را کاف، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً ضعافاً، چھوٹی چھوٹی اولاد، خافو علیہم، وہ ڈریں ان پر، کیونکہ مال اور اولاد کی جو محبت ہے یہ ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے۔ تو بسا اوقات انسان کیا ہوتا ہے، انسان ان چیزوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اعتدال کا دامن جو ہے اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور جبکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہم انسانوں کی جو ہیں وہ تربیت کر رہے ہیں، اور اسلامی معاشرہ بھی جو ہے وہ انسانوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک ضابطہ حیات جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل کر رہا ہے کہ تاکہ دوسرے انسان جو ہیں وہ ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہ سکیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ اپنے حالات وہاں پر رکھ کر جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں سوچنے کی یہاں پر دعوت ہے کہ اگر انسان خود اس حال میں ہو کہ اسے ڈر ہو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
میرے پیچھے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اسے ڈر ہوگا کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے۔ تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی یہ خیال رکھنا اس کا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر لے جو تجھے اپنے لیے پسند ہو، اس طرح تو کامل مسلمان جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی موت اتنی جلدی آئے، کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، بلکہ اسے اپنے بچوں کا کتنا خیال ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہیپن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو پھر ان کی دیکھ بھال بھی جو ہے وہ سب کے لیے کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ربیع کی وفات کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سارے مال پر ان کے بھائی کا جو تھا وہ قبضہ ہو گیا، اس کی بیٹیوں اور بیوہ کو ترکے سے محروم کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کرتے ہوئے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس وقت ابھی میراث کی آیتیں جو تھیں وہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نے یہ معاملہ جو تھا وہ اللہ کے سپرد کیا، اور تاکہ اللہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کرے۔ تو پھر یہ آیات میراث جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلا کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیوں کو 2/3 اور بیوہ کو 8واں حصہ دینے کا حکم دیا۔ تو یعنی پہلے لوگ جو تھے وہ اسی طرح ہی کرتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، جیسے ہی انہوں نے اللہ کا حکم سنا انہوں نے فوراً ہی تکمیل کی کہ ان میں سے 2/3 جو تھا وہ بچیوں کو دیا۔ اگر ہم $1 کو جو ہے وہ سب پہ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں سے 1/3 جو حصہ نکلے گا وہ 33 سینٹ نکلیں گے، اور 2 بیٹیوں کے حصے جو ہیں وہ 66 سینٹ جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اور بیوی کا جو 8واں حصہ نکلے گا $1 کی تقسیم میں سے جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 12 سینٹ یعنی 12 سینٹ جو ہیں اس کے 12واں حصہ جو ہے وہ 8واں حصہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا، اور وہ چاہیے کہ وہ کہیں قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور زیر کفالت لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اور کتنے احسن انداز سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ نفع نقصان کی باتیں ان کو سمجھاؤ اور سیدھی سیدھی بات اور سچی بات کرو۔ یہ تم اس وقت کرو گے جب تمہارے اندر خود تقوی ہوگا، یعنی تمہارے اندر خود ڈر ہوگا، کیونکہ سخت بات کرنے سے، ترش بات کرنے سے جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تمہارے درمیان جو ہیں وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے اچھے اچھے معاملات جو ہیں وہ کرو اور ان کو صحیح اور درست بات کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں جو کہ یتیموں کے زیر کفالت لوگ ہیں، وَلْيَقُولُوا، اور وہ کہیں قَوْلًا سَدِيدًا، بات بالکل سیدھی اور کھری۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال یتامى، جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال، ظلماً، ظلم کے ساتھ، انما، سوائے اس کے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، بطن کی جمع با تانون، اس کا روٹ ہوگا حمزہ کاف لام، اس کا روٹ ہوگا یا اکولونا کا آکالا سے، بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس آیت میں بہت بڑی وعید جو ہے وہ ہم سب کو بتائی جا رہی ہے کہ جو یتیم کے مال کا والی بنے اسے مال کی حفاظت اور اس کی تربیت پر حسب استطاعت جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وگرنہ وہ کسی نہ قسم کی کوتاہی کی صورت میں اللہ کے پاس جو ہیں وہ مجرم ہوں گے۔ ناجائز اور باطل طریقے سے یتیم کا مال کھانے والے
کھانے والا جو ہے وہ حقیقت میں جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یتیم کا مال جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے کہ گویا کہ اپنے پیٹ میں وہ خود ہی آگ بھر رہا ہے۔ جیسے کہ غطفان قبیلے کے مرثد بن زید نامی شخص اپنے یتیم بھتیجے کے مال کا جب متولی بنا تو اس نے اس کی کم عمری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مال جو تھا وہ سارا ہی ہڑپ کر لیا، یعنی سارا کھا گیا کہ ایسے ہونا ہو کہ بڑا ہو کے یہ اپنے مال کا مطالبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ پھر نازل فرما دی کہ جو یتیموں کا مال جو ہیں وہ نہ حق کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ جو ہیں وہ بھر رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سے کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچو، جادو کرنے سے بچو، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ناحق کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ جن کو انسان، وہ بھی کچھ ایسے کام ہیں جن کو انسان معمولی سمجھ کر جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ ایک تو شرک اس میں جس کا اسے پتہ ہی نہیں چلتا، جادو لوگ آج کل بہت کرواتے ہیں، لوگ جو ہیں کسی کا مال ان کے ہتھے آ جائے تو وہ کھانے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے، اور پھر سب سے ہلکی بات جو لیتے ہیں وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی گھر میں بیٹھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ایسے بری چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمانوں کی اللہ جو ہے وہ حفاظت کرے، اور ہماری زبانوں کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ وصیت کرتے ہیں یا تمہیں نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فی اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین ایک مرد کے لیے جو ہے وہ 2 عورتوں سے دگنا حصہ ہے۔ تو یہ آیت جو تھی وہ کب نازل ہوئی؟ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے جو تھے وہ پیدل تشریف لائے، میں بے ہوش تھا، یعنی حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بے ہوش پڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور مجھ پر چھینٹے مارے جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کی ما تأمرنی ان اصنع فی مالی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ یوسیکم کا روٹ ہے واو سواد یا، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے، مثلو ڈبل ہے اسی کی مانند ہے، حظ الانثیین جس طرح 2 عورتوں کی کا حصہ ہے، یعنی مرد کو جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ کیونکہ زمانہ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عورتیں، بچے اور یتیم جو تھے وہ جب ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے تھے تو اس کو یہ ایک بڑی عام چیز جو تھی وہ سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جو کمزور لوگ تھے وہ ظلم و ستم کی چکی میں جو تھے وہ ہر وقت پستے رہتے تھے، اور انہیں ان کے حقوق سے جو تھا وہ محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو بسا اوقات جو تھا وہ کمزور ورثہ میں طاقتور جو تھا وہ اپنا حصہ لے لیتا تھا، اور کمزور کو اپنا حق لینے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن ربی کی بیوی اپنی 2 بیٹیاں یعنی جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کا والد غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا، اب ان کے چچا نے تمام مال جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے کون نکاح کرے گا، یعنی ہمارا کفالت والا کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر ان بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقضی اللہ فی ذالک، اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیات میراث جو تھیں وہ نازل کی، اور ان بچیوں کے چچا کی طرف یہ حکم ارسال کیا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 یعنی ان کی والدہ کو 8واں حصہ ادا کرو، اور بقیہ مال جو ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حکم جو تھا وہ تقسیم وراثت کے بارے میں آیا، کیونکہ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہو اس میت کا، اور باقی اس کے بہن بھائی ہوں، تو پھر اس کی بیٹیوں میں جو ہے، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں میں پھر 2/3 مال اس کا تقسیم ہوگا، جیسے کہ میں نے $1 کی تقسیم میں 66 سینٹ جو ہیں وہ 2 بچیوں کے نکالے، اور 12 سینٹ جو ہیں وہ ان کی والدہ کے نکالے، تو باقی حصہ جو ہے وہ پھر میت کے بہن بھائیوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو اگر میت کا بیٹا ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں تو پھر تو وہ اپنی جائیداد کے خود ہی سارے حصے دار ہوں گے، لیکن صرف اگر لڑکیاں ہیں تو پھر مال کی تقسیم کا طریقہ کار جو ہے وہ یوں ہی ہوگا، جیسے کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیٹیوں کو جو ہے وہ 2/3 دیا گیا، اور ان کی والدہ کو 8واں حصہ دیا گیا، اگرچہ بیٹیاں 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں یا 5 ہوں، جتنی بھی ہوں ان میں 2/3 ہی تقسیم ہوگا۔ تو مرد کو جو ہے وہ دگنا ملے گا ایک عورت کی نسبت۔ وہ کیوں؟ کیونکہ لڑکی کو جو ہے وہ تھوڑا ملتا ہے مرد کی نسبت، کیونکہ مرد جو ہے اس پر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور عورت کے بھی تمام اخراجات جو ہیں وہ مرد کے ذمے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو عورت سے دگنا حصہ دیا ہے۔ اگر والدین ترکہ میں عورت بیٹی کو بیٹے کے برابر حصہ دیا جاتا تو خامد کی وراثت سے لے کر زیادہ کی حقدار وہ بن جاتی، کیونکہ اس کا خامد اس کی کفالت کرنے والا ہے، جبکہ مرد کو جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کی کفالت کرنی ہے۔ اگر اس کو اس طرح دیا جاتا تو پھر وہ اپنے خامد کے بھی اس کے حصے کی مالک بن جاتی، اور پیچھے اپنے باپ کی بھی مال کی وہ وارث بنتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کتنے پیارے قانون جو ہیں وہ کیے ہیں۔ اس پر بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں ملا ہے جبکہ مرد کو ملا ہے؟ اس لیے کہ مرد کے اوپر معاشی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت ہیں، کیونکہ عورت کا آگے خامد ہے، اس کی خامد کے ذمے جو ہے اس کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے ذمے ہیں، اس کا نان و نفقہ، اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کا کھانا اور اس کا پینا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مِمَّا تَرَكَ، میت اگر ہیں عورتیں فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَ تو ان کے لیے 1/3 حصہ ہے ما ترکا جو وہ چھوڑ گیا، یعنی اگر میت کا لڑکا نہ ہو، صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ان کی میت کی کل جائیداد میں سے 2/3 ہی ملے گا اور ان کے برابر تقسیم کیا جائے گا، جیسے کہ سعد بن ربیع کی بیٹیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ میت کی اولاد میں اگر ایک بیٹی ہو، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہے یعنی میت کا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف اس کی ایک بیٹی ہی اس کی وارث ہے، تو اس کو کل ترکے میں سے جو اس کے باپ کی جائیداد ہوگی اس میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور اگر میت کے ورثاء میں ایک بیٹی یا ایک پوتی یا ایک بہن ہو تو بیٹی کو نصف، پوتی کو 1/6 حصہ، اور باقی ماندہ جو ہے وہ اس ترکہ کی وارث جو ہے وہ بہن ہوگی۔ اسی کا فیصلہ جو تھا وہ عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا۔ تو یہ ہوں گی اس کی حالت، یعنی اگر ایک بیٹی ہے تو وہ اپنے والد کی جائیداد میں سے نصف لے گی، اور بیوی کو 8واں حصہ مل کر باقی حصہ جو ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو میت کے والدین کے احوال، میت کے والدین کی 3 حالتیں ہیں۔ والدین کے ساتھ میت کی اولاد بھی ہو، جیسے کہ آدمی لڑکا فوت ہو گیا ہے اور اس کے والدین ہیں اور اس کی اپنے بھی بچے ہیں، والدین کے ساتھ میت کی اولاد نہ ہو، جیسے والدین ہیں اور اس مرنے والے کے اپنے بچے کوئی نہیں۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ میت کے صرف بہن بھائی ہوں۔ تو جب والدین کے ساتھ میت کی اولاد بھی شریک ہو تو اس صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ 1/6 حصہ ملے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور 1/6 حصہ جو ہے وہ 116 سینٹ جو ہیں وہ $1 میں سے بنیں گے۔
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ولی ابویہ، اور اس کے والدین کے لیے یعنی میت کے والدین کے لیے، منہم السدس، ان میں سے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اگر وہ چھوڑ جائیں، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَد، اگر ان کے لیے اولاد ہے۔ تو اولاد کی موجودگی میں والدین میں سے ہر ایک کو میت کے ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا، یعنی باپ کو بھی اور ماں کو بھی۔ اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اور والدین ہیں تو بیٹی کو نصف، والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، اور باقی جو چھٹا حصہ ہے وہ پھر دوبارہ والد کو اسبہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ مل جائے گا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصے داروں کے حصے ترکہ سے ادا کرو اور باقی ماندہ مال میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کو بطور اسبہ ملے گا، یعنی قریبی رشتہ داروں میں جو زیادہ قریب ہے وہ اس کا والد ہی ہے، اس کو جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ تو اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث جو ہیں وہ صرف والدین ہی ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور باقی حصہ جو ہے وہ باپ کو اسبہ ہونے کے سبب جو ہے وہ ملے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُث، اگر اس میت کے کوئی بچے وغیرہ نہیں ہیں تو وارث ہوگا اس کے والدین اور اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے، باقی سارا باپ کو ملے گا۔ جیسے کوئی ایک کمارا ہی لڑکا فوت ہو گیا اور اس کی اپنی کافی ساری جائیداد تھی، تو وہ اب اس کے وارث جو ہیں اس کی ماں کو تیسرا حصہ اس کی کمائی میں سے ملے گا، اور باقی سارا جو ہے وہ والد کو ملے گا۔ اگر اس کی خالی بیوی ہے تو وہ بھی پھر اس کو بھی 8واں حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو والدین کے ساتھ اگر میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی شریک ہوں تو میت کے کل ترکہ میں سے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی ماندہ جو ہے وہ اس کے باپ کو مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ سُدُسٌ، اور اس کے لیے اگر اس کے 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر اس کی ماں کے لیے جو ہے وہ چھٹا حصہ ہوگا، یعنی ماں کا حصہ کم ہوگا، باپ کو زیادہ ملے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ پھر بہن بھائیوں کا حصہ اور بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب فروض کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی ماندہ میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار مرد کو اسبہ ملے گا، یعنی باپ کی موجودگی میں میت کے تمام بہن بھائی محروم ہوں گے، لیکن ان کی موجودگی میں ماں کے تیسرے حصے کو کم کر کے چھٹا ہو جائے گا، فلی امی ہی سدس ہو جائے گا۔ تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ کہ وہ وصیت کر جائے اس کے بعد یا قرض وغیرہ، یعنی میت کی وصیت کو پورا کرنا اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ تو میت کے کفن دفن کا پہلے جو ہے اس کے ہی اخراجات میں سے انتظامات جو ہے وہ کیے جائیں گے، اور پھر اس کے ترکے اگر پورے نہیں کیے جا سکتے، یعنی اگر اس کے یہ بھی اخراجات جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا بھی انتظام پورا نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہے، یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جو جس کی وہ کفالت میں تھا، اور پھر اگر وہ رشتہ دار بھی پورا نہیں کر رہے اس کی یعنی کفن دفن کو، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا چھوڑ کے گیا کہ جس میں اس کی کفن دفن جو ہے وہ ہو سکے، اور اگر جن کے ذمے اس کی کفالت تھی ان کے پاس بھی نہیں، تو پھر جو ہے حکومت یا اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کو پورا کرے گی، یا یہ ذمہ داری جو ہے وہ عام مسلمانوں پر ہوگی۔ تو حصول وراثت کے جو ہیں وہ 3 اسباب بنتے ہیں، یعنی انسان کو وراثت کس طرح مل سکتی ہے جب تک یہ 3 تعلق اور 3 سبب نہ ہو۔ ایک تو نسبی قرابت، یعنی رشتہ داری بالکل پکی پکی ہو، یعنی باپ ہو، دادا ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو اور یا پوتا ہو، یا پھر کسی کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہوا ہو، یعنی خامد اور بیوی کے باہم وارث ہونے کے لیے مسنون نکاح جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، اس لیے رخصتی اور خلوت صحیحہ کا ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ 2-3 سبب جو ہیں وہ بنتے ہیں کہ جب تک انسان جو ہے وہ کسی کی وراثت کا جو ہے وہ
وارث نہیں بن سکتا۔ اور میت کا اگر کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میت کا اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں مل رہا، خواہ وہ کسی ملک میں مر گیا ہے جا کر، اس کی وراثت ہے، اس کی وہاں پر جائیداد ہے، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں، اس کا وارث نہیں ہے، تو پھر اس کے ماموں کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے گا اور وہی اس کا وارث ہوگا۔ جیسے کہ مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخال وارث من لا وارث له یعقل عنہ ویارثہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو تو ماموں اس کا وارث ہوگا، وہی اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا اور وہی اس کا وارث ہوگا۔ جب اس کے کوئی بھی ورثہ، جیسے کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے یا کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی آدمی باقی رہ جاتا ہے، تو پھر اس کا ماموں جو ہے اس کو اس کا وارث بنایا جائے گا۔ تو یہی سب سے بیسٹ کال ہے کہ اس کے ماموں کو، اگر اس نے کسی کا قتل بھی کر دیا ہے اس آدمی نے جو بھانجا ہے، تو اس کا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی دیت بھی جو ہے وہ ماموں ہی ادا کرے گا، کیونکہ وارث وہ بنا تھا، تو اب دیت کا بھی اسی کو ہی حق ہے کہ وہ ادا کرے۔ تو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر میت کا جو ترکہ ہے وہ پوری جو اس کا مال ہے وہ صرف اس کے قرض کو ادا کرنے میں جو ہے وہ صرف کیا جائے، اور اس کی وصیت بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے، اس نے قرض بھی لوگوں سے اتنا لیا ہوا ہے اور ساتھ وصیت بھی لکھ گیا ہے، اور پیسہ اتنا ہے کہ صرف قرض ہی ادا ہوا ہے اور وصیت جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو پھر ایسی صورت میں سب سے پہلے قرض کو جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کا قرض ادا کرنے سے پہلے حکم دیتے تھے کہ کسی مقروض کا جنازہ اس وقت تک آپ نہیں پڑھاتے تھے، تو لہٰذا قرض کو جو ہے وہ وصیت پر جو ہے وہ مقدم کیا جائے گا، اس کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے قرض کو جو ہے وہ پہلے رکھا جائے گا تاکہ وہ اپنا قرض جو ہے وہ پہلے ادا کرے۔ تو قرض کا ادا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر میت کے اوپر قرض ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ عام مسلمان بھی جب فوت ہو جاتا ہے جب اس کا جنازہ پڑھانے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے قرض کا ذمہ لیتا ہے، تو پھر امام جو ہے وہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ بتائے، اگر کسی پر اس کا قرض ہے، اس نے لینا ہے یا دینا ہے، تو پہلے اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اس لیے قرض کو جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں کہا گیا، اس لیے انسان کو اپنا قرض جو ہے وہ سب سے پہلے ادا کر دینا چاہیے اگر اس کے ذمے ہو۔ آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، لا تدرونا، نہیں تم جانتے، دال را یا اس کا روٹ ہوگا ایہم، کون ان میں سے اقربو قریب ہے تمہارے لیے، نفعن نفع کے لحاظ سے، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں وراثت جو تھی وہ بیٹوں کے لیے ہی ہوتی تھی اور وصیت والدین کے لیے تھی، اب جبکہ وصیت والدین کے لیے نہیں، کیونکہ والدین کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، یہ چیز جو تھی پھر وہ منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ انسان کو کبھی دنیاوی اور اخروی فائدے والدین سے اور اولاد سے بھی حاصل ہوتے ہیں اور کبھی دونوں سے، تو لہٰذا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی ان کا حصول ممکن ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک سے جو ہے انسان کو فائدے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لڑکوں کو وراثت دی جائے اور ماں باپ کے بارے میں کوئی وصیت لکھی جائے کہ ان کو بھی ہماری جائیداد میں سے حصہ مل جائے، نہیں، وصیت ختم ہو گئی، کیونکہ والدین جو ہیں وہ خود ہی حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کو فائدے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ باپ، دادا، اولاد، پوتے پوتیوں میں فائدے کے لحاظ سے تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ تم اپنی مرضی سے کسی کے حصے میں کمی یا زیادتی کر کے کسی کو معروم نہیں کر سکتے اور کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے، تمہاری بھلائی ہر وارث کو اس کا مکمل حصہ دینے میں ہے، اور لہٰذا تمہیں خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی، وارث کے حصے میں کمی
نہیں کرنی. جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا حصہ بھی مقرر کیا ہے وہ اس کو دے گا. بلکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا نا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی کسی بچے کو نافرمانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو جائیداد سے جو ہیں وہ آگ کر دیتے ہیں اور پھر اخبارات وغیرہ میں نیوز یہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے اب ہماری کفالت سے باہر ہے, ہم اس کے کسی بھی کال کے فیل کے یا کسی بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو یہ چیز اسلام نے منع کی ہے. اولاد خواہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو, اس کو اس کا حصہ ملنا ہی ملنا ہے اور خوشی کے ساتھ دینا ہے. باقی اس کی نافرمانی جو ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے یا اس کو معاف کر دے یہ اس کا حق ہے. آگے وہ اس کا ذمہ جو ہے پھر آگے اللہ کے رب العزت کے ذمہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے. بہرحال والدین کو اپنے بچوں کو کسی بھی جائیداد سے جو ہے وہ عاق نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حصے تقسیم کیے ہیں وہ بڑی ہی حکمت پر مبنی ہیں جو اللہ رب العزت نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اپنی حکمتوں سے پوری طرح باخبر ہے. انسان تو اللہ کی کسی بات کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا. انسان کو تو بہت عقل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکے. تو جب انسان لاجک تلاش کرتا ہے تو پھر وہ شیطان اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ہاں, جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہمیں من و ان ہی ماننا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس کا یہ ہے اور اس کا وہ ہے, یہ کیوں ہے, اس طرح ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی ہمارا حق ہے, کیونکہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ, اور تمہارے لیے آدھی جائیداد ہے, مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, جو چھوڑ جائیں تمہارے خامد, وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ, جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں, زوج اس کا روٹ ہوگا زا واو جیم. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر بیوی کے لیے اولاد نہیں, اگر بیوی بہت ہی مالدار ہے اور اس کے پاس بچے نہیں ہیں, اس کو جائیداد جو ہے وہ اپنے پیچھے سے ملی ہوئی ہے, یعنی اس کے پیرنٹس سے ملی ہے اس کو, تو پھر خامد کو اپنی بیوی کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ, آدھا حصہ ملے گا. اگر اس کے بچے نہیں ہیں, یعنی اس خامد سے اولاد بھی کوئی نہیں ہوئی, تو اس کو اپنی بیوی کی جائیداد میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اس کے لیے بچے ہیں, بیوی کے بچے ہیں, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. پھر خامدوں کو چوتھائی حصہ, یعنی $1 میں سے 25 سینٹ جو ہیں وہ مرد کو ملیں گے. اگر بچے نہیں ہیں تو پھر $1 میں سے جو ہے وہ 50 سینٹ جو ہیں وہ خامد کو ملیں گے, آدھا. مما ترکنا, جو چھوڑا تم نے, من بعد وصیت, وصیت کے بعد, یوسینا بہا او دین, یا وہ وصیت کر جائیں ان کی, یعنی وصیت پوری کرنے کے بعد یا ان کے قرض کے ادا کرنے کے بعد, تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کے لیے جو ہے وہ چوتھا حصہ ہوگا. فَلَكُمُ الرُّبُعُ, اور تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے, مما ترکنا, جو وہ چھوڑ جائیں, من بعد وصیت, وصیت کے بعد, یوسینا بہا, وہ وصیت کر جائیں اس کے ساتھ, او دین, یا قرض وغیرہ. تو خامد کی میراث جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کی مال کا آدھا حصے دار ہے, اور اگر اس کے بیوی کے بچے ہیں تو پھر چوتھا حصہ ملے گا اس کو, اور بیوی کو جو ہے وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا, اور بچے ہونے کی صورت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا. وَلَهُنَّ, اور ان عورتوں کے لیے, ربع, چوتھا حصہ ہے, مما ترکتم, اس سے جو تم نے چھوڑا. اب دیکھیں عورتوں کو چوتھا حصہ مل رہا ہے, کیونکہ اگر وہ آگے بھی شادی کر لیں تو نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہوگا. اس لیے عورتوں کو خامد کی جائیداد میں سے جب بچے نہ ہوں تو اس وقت چوتھا حصہ ملے گا. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہارے لیے بچے نہیں, فإن کان لکم ولد, اگر تمہارے لیے بچے ہیں, تو فلہن الثمن, تو ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا. سمن کا روٹ ہوگا سامیم نون. مما ترکتم, اس سے جو تم نے چھوڑا, من بعد وصیت, وصیت کے بعد, توصون بہا, کہ تم وصیت کر جاؤ اس کے ساتھ, او دین, یا قرض وغیرہ. یعنی بیوی کی وفات کے بعد بیوی کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں خامد کو آدھا, اور
بیوی کو جو ہے مرد کی اولاد نہ ہونے کے باوجود اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اور یہ تقسیم جو ہے میت کی قرض کی ادائیگی اور وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حصے جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر ہے آدمی وارث، کلالہ، کاف لام لام اس کا روٹ ہوگا، او امرأۃ، یا عورت کلالہ، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے بھائی ہیں، او اختن، یا اس کی بہنیں ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اب کلالہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الکلالۃ من لا ولد لہ ولا والدہ، کلالہ وہ ہے جس کی اولاد اور باپ نہ ہو، جس کا نہ باپ ہو اور نہ ہی اس کے بچے ہوں، وہ کلالہ ہے۔ اور اگر کلالہ کا وارث ایک اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائی اور بہن ہے، تو ہر ایک کو کل مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اس کے بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو بہن بھائی جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عینی بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی حقیقی، جو کہ جن کی ماں بھی ایک ہوتی ہے اور باپ بھی ایک ہوتا ہے، یعنی جن کے والدین ایک ہوں، سگے بہن بھائی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ عینی بہن بھائی ہیں۔ اور الاتی، جن کی مائیں مختلف ہوں لیکن باپ ایک ہو، یعنی باپ کے پہلے بچے تھے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اب وہ بچے ہیں، اب دوسری ماں آ گئی ہے، اب اس کے بھی بچے ہیں، تو وہ بچے آپس میں مختلف ہوں گے، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہے، وہ الاتی بہن بھائی ہوں گے۔ نمبر 3 ہے اخیافی، جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں، جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ ہوں، یہ 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو اگر کلالہ کے اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، تو پھر ان کو کلالہ کی جائیداد میں سے کل مال میں سے جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں استعمال ہوگا کہ مرد کو دگنا اور عورت کو ایک حصہ نہیں ملے گا، بلکہ برابر برابر حصہ جو ہے وہ بہن بھائیوں کو تقسیم ہوگا۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین اس وقت تقسیم ہوگا جب کہ والد کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہو، تو پھر بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ میں شریک ہیں، یعنی تہائی مال میں شریک ہیں، وصیت کے بعد جو وہ وصیت کر جائے، او دین، یا قرض وغیرہ وغیرہ، غیر مضارن، جس میں کوئی نقص کسی کو تکلیف دینے کا مقصد نہ ہو، یعنی اس سے زیادہ بھی اگر ہوں تو وہ تہائی مال میں جو ہیں وہ 1/3 حصے میں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوں، یعنی اخیافی بہن بھائیوں کی تعداد 2 یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کلالہ کی وراثت میں 1/3 میں شریک ہوں گے، یعنی تہائی مال میں شریک ہوں گے، بھائی کو بہن کے برابر ہی حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور کلالہ کی بھی وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ بہن بھائیوں کو ملے گا۔ اور اگر سارا پیسہ قرض کی ادائیگی میں پورا ہو گیا یا اس کی وصیت میں ہو گیا تو پھر بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو تو جو بیوی کو 8واں حصہ ملنا تھا، ایک بات میرے سے رہ گئی، ان میں اگر 2 بیویاں ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک ہی 8ویں حصے میں 2 بیویاں ہیں تو ان کو 4 سینٹ مل جائیں گے، اگر 3 ہیں تو وہ بھی ان کے 12 سینٹ میں سے جو ہیں وہ سارا تقسیم جو ہے وہ ہوں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چاہے 4 ہوں، ان کو بھی 8ویں حصے میں سے ہی حصہ جو ہے وہ سب کو ایک ایک دیا جائے گا۔ تو وصیت جب انسان کرتا ہے تو اس میں کس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، لکھنے والی بات ہے، آپ ضرور اس کو نوٹ کیجئے، کیونکہ اسلام نے انسان کی خواہشات کی پاسداری کرتے ہوئے اسے وصیت کرنے کی عدل کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان وصیت لکھے اور نا انصافی والی وصیت جو ہے وہ لکھ دے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی اسے غرض ہو۔ یعنی نمبر 1، وصیت شرعی مقدار یعنی 1/3 سے زیادہ مال کی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ غلط وصیت ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں لکھ سکتے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی کو بھی کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا، میں سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں،
تو یہ بات بھی اس کی غلط ہے. یہ ایسی وصیت کو ماننا نہیں جائے گا. اس میں وصیت میں کیا ہے؟ دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے. نمبر 2، وصیت کسی کو وراثت سے محروم کرنے یا نقصان پہنچانے کی غرض سے ہو تو وہ بھی وصیت جائز نہیں ہوگی. یعنی اللہ نے بڑے قانون ہمارے لیے بتائے ہیں. تو اس لیے دیکھیں سب سسٹر غور کریں کہ قرآن کا پڑھنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے. انسان جو ہے وہ کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں انسان جہالت میں آ کر، اور حالانکہ جب وہ جہالت میں کرے گا اور اللہ کے قرآن پاس موجود ہے تو پھر انسان کتنا گناہ گار ہوگا کہ اس نے اللہ کے کلام کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، اور اپنے پاس سے ہی فیصلے کر کے دنیا سے چلا گیا. وارث کے حق میں وصیت کرنا، سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا کسی وارث کے لیے دوسرے ورثاء کی رضامندی کے بغیر وصیت کرنا جائز نہیں. اگر وہ وصیت کر رہا ہے تو ساروں کا حصہ نکال کے باقی جو 1/3 بچے گا اس میں وصیت کرے. اگر وہ زیادہ دینا چاہتا ہے اپنی وصیت میں تو اپنے ورثاء یعنی اپنی اولاد کو پوچھ کے کرے گا، ان کی اجازت کے ساتھ کرے گا، ورنہ وہ نہیں کر سکتا. 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت ہے ہی نہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے کر چلے جاتے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ بڑی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن وہ وصیت جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کا وارث بنایا ہے تو لہٰذا ان کو وراثت مل کر ہی رہے گی. اگر وصیت جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں تو ان کو گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو وصیت جو ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو مال سے محروم کرنے کی، اگر کسی نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ کہے کہ اب میں وصیت ہی ایسی کر دوں گا جس میں اس کو کوئی حصہ ملے ہی نہیں اور میں اپنا بدلہ جو ہے اس سے لے جاؤں. نہیں، وہ نہیں، بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ دینا ہے. اور اگر ورثاء وہاں پر موجود ہیں یعنی اس کے بچے ہیں تو اپنے ورثاء کی رضامندی کے بغیر بھی اس کو وصیت کرنی جائز نہیں. اگر وہ وصیت کر رہا ہے تو اپنے ورثاء کو پہلے رکھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اتنا حصہ میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دوں. اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر دے سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں دے سکتا. وصیتم من اللہ، وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، تحمل والے ہیں. یعنی وصیت جو ہے وہ انسان زندہ بھی کر سکتا ہے اور موت کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، دونوں صورتوں میں ہے. لیکن اگر انسان زندگی میں ہی اپنی وصیت لکھ دے تو وہ بہت ہی اس کے لیے بہتر ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنے سارے مال کی وصیت کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں. نہیں، بلکہ وہ دے، کیونکہ وصیت جو ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے. وراثت کی تقسیم کی ہر صورت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. اس طرح کیا ہے، اگر انسان سب کے حق دے گا تو دلوں میں اختلافات کا خاتمہ ہوگا، دلوں میں محبت اور الفت جو ہے وہ پیدا ہوگی، جو کہ ہر لحاظ سے بہتر اور مفید ہے. بظاہر اس کی تقسیم میں ہمیں نقصان بھی نظر آتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے لیے فائدے مند ہی ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے فوائد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس بہت سونا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں تو وہ 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دے، وہ اس کا اختیار ہے. باقی اس کی اولاد کا حصہ ہے جو کہ ان کو دینا پڑے گا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی، طہارت اور صلہ رحمی اور کمزوروں کے ساتھ انصاف کرنا، یتیموں کو، عورتوں کو ان کا مال خوشی سے واپس کرنا، اور پھر قریبی رشتہ داروں کو بھی ترکے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وارث بنایا ہے. اور پھر یتیم کا ناحق مال کھانا، کتنی وعیدیں ہم نے اس پر پڑھی ہیں. تو پھر ان کی پاسداری کرنا، اللہ کے اللہ کے مقرر کردہ حدود کو جو ہے وہ قائم رکھنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری جو ہے وہ نوید سنائی ہے کہ ان کو کتنی بڑی خوشخبری ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈری ہیں، ان پہ کیا ہے کہ قائم رہنا ہے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، جو کہ حکم ایسے ہی مانے گا جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ کیا دے گا؟
یدخلہ وہ داخل کر دے گا اس کو جنات باغات میں تجری میں تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے ذالک الفوز العظیم تو یہ کامیابی ہے بہت بڑی سبحان اللہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا یعنی اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والا جو ہے وہ کبھی خائب اور خاسر نہیں ہو سکتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّى یعصی کا روٹ ہوگا عین صاد یا اللہ اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّى اور وہ حد سے بڑے حدود سے آگے نکل جائے يُدْخِلْهُ نارا تو وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں یعنی نافرمانی کی بھی سزا اللہ رب العزت نے بتا دی اور فرما برداری کا صلہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس کو کیا ملے گا تو اس کو داخل کرے گا آگ میں وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا تاکہ ہم تیرے کسی بھی حکم کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کریں وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا تو مہین کا روٹ ہوگا ہا واو نون یعنی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا جو ہے وہ دنیا کی زندگی بھی اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کی طرف اور اس کی نافرمانی جو ہے وہ دنیا میں بھی ناکامی کا سبب ہے جس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکامی کا ہی وہ سبب بنے گی تو غیر شرعی وصیت کا انجام یہ بھی ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرنا یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا یا شرعی حدود سے تجاوز کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حصے کو وصیت کا آخری حد جو ہے وہ قرار دیا ہے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ وصیت کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا خیال رکھیں اگر کسی نے وصیت کرتے وقت اس کی مقرر حدود کا خیال نہ رکھا تو اس کے انجام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یعنی ایک مرد یا ایک عورت 60 سال تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہے پھر یہ موت کے وقت وصیت میں کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے استغفر اللہ بہت ہی ہلا دینے والی حدیث ہے کہ انسان اللہ کی اتنی فرما برداری کرے لیکن مرتے وقت وصیت میں کمی بیشی کر دے تو جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اس لیے انسان کو کتنی پرکھ پرکھ کے پھونک پھونک کے زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے قرآن کے حکموں کے مطابق ایک ایک پر عمل کرتے ہوئے گزارے ایسا نہ ہو کہ اتنی کی کرائی 60 سال کی فرما برداری وہ جو ہے انسان کو تھوڑی سی غلطی سے جہنم میں لے ڈوبے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ اس آیت کی تلاوت فرماتی من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ یعنی ایسی وصیت نہ ہو جو کسی کو تکلیف دینے والی ہو تو دیکھیں حدود اللہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کے احکام ہیں اور اللہ کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس کی فرما برداری کرنے والا شخص حقیقی کامیاب اور جنت کا مستحق ہے اور حدود اللہ کو پامال کرنے والا شخص قیامت کے روز انتہائی ذلت امیز عذاب سے دوچار ہوگا استغفر اللہ تو انسان کو جو ہے وہ کسی کا حصہ خذف نہیں کرنا کسی کی دشمنی میں آ کر کسی کے اس میں آ کر غصے میں آ کر نہیں جو جس کا حصہ ہے اس کو دینا ہی دینا ہے چاہے اس نے کسی کے ساتھ کیسا ہی برا سلوک کیا ہے چاہے وہ اولاد میں سے ہو یا رشتہ داروں میں سے ہو یا والدین ہو بعض لوگ جو ہیں وہ والدین کو کیسے کر دیتے ہیں جب ان کی وہ خود مرتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ سارے مال کی وارث بن بیٹھتی ہے اور یعنی دادا دادی کو کس طرح دھتکار دیا جاتا ہے یہ نہیں ہر حصے والے کو اس کا حصہ دیا جانا چاہیے اور یہ اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں جس کا جاننا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جب انسان کے پاس دولت ہے مال ہے تو اس کی تقسیم جو ہے وہ بھی
اس اندازے کے ساتھ کرے، اس طریقے کے ساتھ کرے جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، اور اگر اس کے مطابق وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ مجرم قرار ہوگا۔ ایک تو اپنی دولت دے آیا، اور دوسرا وہ اللہ کے ہاں اور بھی گناہگار ہوگا۔ تو انسان کے لیے بہتری کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتا رہے، تاکہ اس کے پاس جو آخر میں مال بنے گا وہی اس کی وراثت ہوگی، اور اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ جو اس نے اپنے ہاتھ سے دے لیا وہی اس میں اس کی کامیابی ہے، اور جو اس نے سنبھال کے وارثوں کے لیے رکھا تو وہ تو اس کے وارثوں کا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کو اپنے لیے اپنے مال میں سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اٹھانا ہے، اس نیت سے نہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ کل اس سے محروم رہے، نہیں، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انسان جتنا بھی خرچ کرے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے چڑھاتے بھی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، اور بری حالات سے جو ہے وہ بچاتا ہے، اور جنت کی اور قیامت والے دن اس کا صدقہ جو ہے اس کے لیے ٹھنڈا سایہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے، اور ہم اس کے راستے میں خرچ کریں تاکہ ہمارے اپنے کام آئے، اور ہم اس اپنے مال سے جو ہے وہ دنیا سے فائدہ اٹھا کر جائیں، جو کچھ کمایا ہے وہ ہمارے لیے ہو، نہ کہ سارا وارثوں کے لیے ہو۔ تو الحمدللہ آج ہمارا لیسن یہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ کو دوسرا لیسن پورا کریں گے۔ جو سسٹر آج نہیں آئیں وہ اپنا اگر ریکارڈنگ سنیں تو اپنا بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں آج لائن پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، کیونکہ کافی سارے لوگ آج کل بیمار بھی ہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا